دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عوامت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اپنے سلسلے میں ہم آپ کی موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات، آیت قرآنی و قرآنی دعاؤں، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اپنے سلسلے میں آپ کے استخارے بھی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی مدنی انقلاب، کوئی مدنی بہار رونما ہوئی ہو، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بیمار تھا اور بیماری سے شفا یابی کی کوئی صورت نہ بن پا رہی ہو، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اگرچہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ بعض امراض وہ ہیں جن کے علاج تک اطباء اور ڈاکٹرز ابھی تک پہنچ نہیں پائے۔ بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہرگز 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 نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی، اگر آپ کے یا آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو، ایسی کوئی مدنی بہار وقوع پذیر ہوئی ہو، کوئی لا علاج مریض مثال کے طور پر تعویذات عطاریہ کی برکت سے روح صحت ہو گیا ہو، مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو، اس کی برکت سے شفا یابی نصیب ہو گئی ہو، اسی طرح نمازوں کی پابندی کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مدنی بہار وغیرہ آ چکی ہو آپ کے گھر میں، تو اس مدنی بہار کو بھی آپ لکھیے، اور اس مدنی بہار کو لکھ کر آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں، جہاں مدنی بہاروں کا بھی بستہ لگتا ہے، تعویذات عطاریہ کے بستے کے ساتھ ساتھ مدنی بہار کا بھی بستہ لگتا ہے، وہاں اس مدنی بہار کو آپ لے جا کر پیش کر دیجئے۔ اگر آپ کے خاندان میں یا آپ کے گھر میں سے یا خود آپ ماضی میں مدنی ماحول سے دوری کی وجہ سے، دینی ماحول سے، مذہبی ماحول سے دوری کی وجہ سے ایسے معاملات میں گرفتار تھے کہ جو معاشرے کے اندر ایک عیب تصور کیے جاتے ہوں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ کی حاضری ہو گئی ہو، یا کوئی امیر اہل سنت کا یا مکتبۃ المدینہ کا کوئی مطبوعہ رسالہ آپ نے پڑھ لیا ہو، امیر اہل سنت، نگران شورا یا مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے دیگر
بیانات کے VCDs وغیرہ یا DVDs وغیرہ سن کر یا مدنی چینل دیکھ کر یا مدنی قافلے میں سفر کر کے یا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے دل چوٹ کھا گیا ہوں اور قرآن و سنت کی راہ پر آ گئے ہوں، نمازوں کی پابندی نصیب ہو گئی ہو، تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہو گیا ہو، تو محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ واقعات بھی آپ کے ساتھ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے آپ پر کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور قرآن و سنت کی راہ پر چلنا نصیب ہو گیا۔ یہ یقیناً نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی نسلوں کی یوں سمجھے کہ اصلاح ہو گئی۔ ساتھ ساتھ آپ کے اس طرح کے واقعات دیگر معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ بعض اوقات مدنی بہاروں کی مدنی بہاریں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی ایسا نوجوان جو ماضی میں مثال کے طور پر اس طرح کے گناہوں بھرے ماحول سے وابستہ ہو، کسی فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو اور شو بز وغیرہ کے معاملات سے وابستہ ہو، اور یکایک اس کا دل پلٹ جائے، کوئی ایسا اس کی زندگی میں واقعہ رونما ہو جائے جس کی بدولت وہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے تائب ہو کر قرآن و سنت کی راہ پر آ جائے، تو ایسا شخص بعض اوقات کئی افراد کے لیے جو ہے تو وہ مشعل راہ بن جاتا ہے، اور اس کے اس مدنی انقلاب سے، اس کی زندگی میں رونما ہونے والے اس مدنی انقلاب سے کئی لوگ گناہوں بھری زندگی سے تائب ہو کر قرآن و سنت کی راہ پر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات بھی آپ منہ زبانی نہیں، اسے آپ لکھ کر نوٹ کر کے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر، مدنی بہاروں کے جہاں بستے لگتے ہیں وہاں لا کر جمع کروائیے، نہ جانے کس کے لیے آپ کی یہ مدنی بہار سبب ہدایت بن جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عباد الحسن ہے، میں ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے میری امی کے لیے استخارہ قرآن ہے۔ میری امی کا نام تنویر کوثر ہے اور ان کی امی کا نام فاطمہ ہے۔ پلیز، وہ بہت پریشان رہتی ہیں اور ان کے گھٹنوں میں بھی سوزش ہے، پلیز استخارہ کر کے دعا بشارت فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ محترمہ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، ان کا روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ مزید کال ہو تو چلائیے۔ محمد نعمان، ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ سوال ہے یہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، کمزور ہوں کافی، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں۔ قرآنی علاج مدنی چینل سے التجا ہے۔ اچھا جی نعمان بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ذہنی ٹینشن، جسمانی کمزوری اور دیگر امراض کا روحانی علاج ہم پیش کریں گے۔ ان روحانی علاج کو آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے، لکھ بھی لیجئے اور اس پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کیجئے، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام تنویر احمد ہے اور میں چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کمر میں تکلیف ہے کافی دیر سے اور میں اپنا روحانی استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام تنویر احمد ہے اور میری والدہ کا نام پروین بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کمر کا درد دور فرمائے۔ تنویر بھائی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اختاری، روحانی علاج چاہیے اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نعمان بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا، پریشانی بہت ہے آپ کے ساتھ، ٹینشن میں رہتے ہیں، ذہنی جسمانی کمزوری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے روحانی علاج حاصل کرتے ہیں کہ اس کا کیا روحانی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نعمان بھائی کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ پریشان بھی نہ ہوں۔ پریشانی باعث رحمت بھی ہوتی ہے بسا اوقات، تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے اور اس کے جو وجوہات ہیں اس کا سد باب بھی کرنا ہے۔
آپ کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مایا ناز پیاری سی کتاب، جس کے مطالعہ بھی آپ کے لیے کافی مفید ہوگا، فیضان سنت، اس کے باب بسم اللہ شریف کی فضیلت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ بیماریوں، پریشانیوں، دیگر طرح طرح کی آفتوں سے حفاظت بھی رہے گی. اور اسی طرح آپ دعوت اسلامی کے ہونے والے اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں، وہاں مانگی جانے والی دعا میں بھی شرکت کریں اور اپنی پریشانی کے حل کے لیے وہاں دعا بھی کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کا بیڑا پار ہوگا. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ سے بھی آپ رابطہ فرمائیں اور وہاں سے اپنے لیے تعویذات بھی حاصل فرمائیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے اولاد کے لیے وظیفہ مانگا. اس میں تو سب سے پہلے کہ اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. صرف حصول اولاد مطلب یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تانا زنی ہوتی ہے اور مقصد سے بھی یہ ہوتا ہے کہ تانوں سے بچنا ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے کرم پر نظر ہونی چاہیے، اس کی مشیت پر نظر ہونی چاہیے. وہ ہمارے لیے بہتر ہی ارادہ فرمانے والا ہے. جو ہمارا مقدر ہوگا انشاءاللہ اس میں عافیت کا ہی ذہن ہونا چاہیے. اولاد کے حصول کے لیے جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل کریں، یہ یاد رکھیں، ساتھ میں یہ ضرور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما، کیونکہ عافیت لازمی. اب دعا تو مطلب ہے کہ بندہ مانگتا ہے لیکن اس میں عافیت نہیں مانگتا، تو بسا ہوگا تو عافیت نہ مانگنا یہ اس کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے. بسا ہوگا دعا قبول ہو جاتی لیکن اس میں عافیت نہ طلب کرنا یہ اس کے لیے دوسری ایک پریشانی کھڑی کر دیتی. تو یاد رکھیں کہ عافیت، جو بھی دعا مانگے اپنے لیے عافیت مانگے. اس کے حصول کے لیے روزانہ 41 مرتبہ یا اولو 41 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح روزانہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ہی پڑھیں. اللہ نے چاہا تو آپ ایک صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ نیک اولاد آپ کو نصیب ہوگی اللہ کے کرم سے. تحصول مراد یہ وظیفہ جاری رکھیں. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ اس سے متعلق آپ تعویذات بھی لیں. اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل و کرم فرمائے. ماشاءاللہ. بے اولادی کے جو اسلامی بھائی ہیں شکار، ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں. اس طرح کی مدنی قافلے کی کئی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل موصول ہوئی ہیں کہ ایسے ایسے اسلامی بھائی یا تو خود بے اولاد تھے یا ان کی کوئی بہن یا بھائی وغیرہ بے اولاد تھے. انہوں نے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا، راہ خدا میں سفر کر کے انہوں نے جا کر دعا مانگی. تو الحمدللہ عز و جل اگر وہ خود بے اولاد تھے تو ان کے اولاد وغیرہ کا سلسلہ بن گیا، اور ان کے بھائی یا بہن یا خاندان میں سے کوئی اور ایسی کئی مدنی بہاریں، تو ایک نہیں کئی ایسی مدنی بہاریں الحمدللہ رب العالمین. ایسا تو ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. جی اور راہ خدا کا مسافر تو پھر راہ خدا کا مسافر. جی وہاں تو پھر یہ کہ اس کے لیے تو فرشتے بھی اس کی آمین کے لیے ہوتے کہ جب بھی وہ دعا مانگے تہجد نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس طرح مطلب دیگر علم دین کے حلقے ہوتے ہیں جی تو اس میں مانگی جانے والی دعا، اور پھر اس میں دقت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ صرف اور صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، نمازیں پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر سنتیں پھیلانے کے لیے یہ بندہ ذہن کر کے نکلتا ہے، تو کیوں نہ اس کی مدد ہوگی. جی. سب سے پہلے تنویر کوثر بنت فاطمہ کا استخارہ ہوا. ان کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، بندش، جادو، جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آیا. ان کے ساتھ بیماری اور وقتی آزمائشوں کا اشارہ ملا ہے. اللہ نے چاہا تو جلد ان کی وقتی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی، بیماری سے بھی شفا بھی نصیب ہوگی. گھٹنوں کی تکلیف کے لیے یہ جو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کی والدہ محترمہ کو چاہیے کہ اس کے مطابق یہ عمل کریں. روحانی علاج یہ ہے، نماز کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. پارہ 28 ہے، سورۃ الحشر ہے، اس کی یہ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ قرآنی آیت جو آپ کو میں نے پڑھ کر سنائی، یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ میرے شیخ طریقت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 243 پر لکھی ہوئی دعا ہے درد اعضاء کے لیے اس عنوان سے. تو یہ والی آیت جو پڑھ کر سنائی، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے گھٹنوں پر یہ مل لیں تو انشاءاللہ عز و جل درد میں حیرت انگیز طور پر آرام اور شفا نصیب ہوگی. ساتھ میں آپ نے یہ بتایا کہ ان کو سوزش، سوجن وغیرہ کے معاملات بھی ہیں، تو یہ تکلیف بھی دور ہو جائے اس کے لیے اول آخر درود شریف کے ساتھ یا علیو یا علیو یا علیو، یہ 3 مرتبہ یا علیو پڑھنا ہے، اور سوجن یا سوزش وغیرہ کی جو جگہ ہے، مقام ہے، وہاں پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل سوزش، سوجن وغیرہ دور ہو جائے گی. ساتھ ساتھ پریشانیوں کا بھی چونکہ آپ نے تذکرہ فرمایا، تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. آپ کی والدہ محترمہ کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. پھر اس کے بعد ہمارے تنویر بھائی ہیں، چیچاوتی سے کال کی، آپ کے ساتھ بھی بیماری کا ہی اشارہ موصول ہوا ہے. تنویر احمد بھائی، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ یا مغنی یہ پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر پر آپ ہتھیلیاں پھیر لیجئے، درد میں افاقہ حاصل ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آپ چونکہ چیچا وطنی سے آپ نے ہمیں کال کی ہے، چیچا وطنی فیضان مدینہ، یہاں پر رابطہ فرما لیجئے، وہاں سے اس مسئلے کے حل کے لیے تعویذات ابطاریہ بھی حاصل کیجئے. وہاں سے آپ کو ایک دم شدہ ڈوری دی جائے گی کمر پہ باندھنے کے لیے، وہ کمر پر آپ ڈوری باندھ دیجئے، اللہ نے چاہا تو درد میں نمایاں کمی محسوس ہوگی. ساتھ ہی تنویر کوثر کے لیے بھی چاہیں تو گھٹنوں کی تکلیف کے لیے فیضان مدینہ، شاہ جہانگیر روڈ، سبزی منڈی، گجرات، وہاں سے دم شدہ ڈوریاں لے کر پیروں میں گھٹنوں پہ باندھ دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی درد وغیرہ ختم ہو جائے، شفا یابی نصیب ہو جائے، تو یہ ڈوریاں اتار کر انہیں کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں. بعد میں اگر درد ہو جائے، آپ کو ہو جائے یا گھر کے کسی اور فرد کو ہو جائے، تو بھی یہ ڈوریاں استعمال کی جا سکتی ہیں. جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد زاہد جدہ سے بات کر رہا ہوں. جی میں یہاں پہ گاڑی چلاتا ہوں، کسی کے ساتھ گاڑی میں حصہ ڈالا یعنی آدھے پہ، تو کام کی نوعیت بہت کم ہے، استخارہ کروانا چاہتا ہوں. والدہ کا نام خطبن بی بی. محمد زاہد بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بقدر کفایت رزق حلال عطا فرمائے، اور جو رزق حلال آپ کو نصیب ہو اس میں برکت نصیب ہو. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد شکیل بول رہا ہوں سر، میں لیا سے. والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی. سر مجھے جو ہے نا بیمار ہی رہتا ہوں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہوں، اور استخارہ کر کے بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا یابی نصیب فرمائے. شکیل بھائی، نا امیدی، مایوسی کا شکار نہ ہوں، ہمت رکھ کے حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام فیصل اخلاق ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. میری 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی. 2 سال ہو گئے ہیں، نہ میرا کوئی کاروبار ہے، کام نہیں لگتا، نوکری کرتا ہوں، نوکری نہیں لگتی ہے تو چھٹ جاتی ہے، اور نہ اولاد ہے. بہت مسئلے مسائل ہیں، پلیز مجھے اس کا حل بتائیں. فیصل اخلاق بھائی، کاروبار بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اس کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد امین بول رہا ہوں، والدہ کا نام ہے عائشہ بی بی، گجرات سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک تو کاروبار نہیں صحیح طریقے سے چل رہا، دوسرا میں ایک نیا کاروبار کرنا چاہتا ہوں،
تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہے، اور میرا نا بیماری کا مسئلہ بنا ہوا ہے کالے یرقان کا، وہ بھی رپورٹ میری آئی ہے، تو اس کے لیے بھی میں جو نا پوچھنا چاہتا ہوں۔ محمد امین بھائی، آپ نے بیک وقت آپ نے کئی یعنی کہ سوالات ہم سے کر ڈالیں، تو اس کے حوالے سے یہ کہ آپ نے جو مسائل بیان کیے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، بیماری کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد دام ہے، میں جلال پور سے بول رہا ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کالا یرقان ہے، یرقان کا وظیفہ کر دیں۔ جی، یرقان کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی پیش کرتے ہیں۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگیں، آپ کو روحانی علاج پیش کیے جائیں گے۔ فیصل اخلاق بھائی آپ کو آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں پیش کریں گے۔ امین بھائی آپ کو بھی آپ کے روحانی علاج پیش کریں گے۔ اور امین بھائی آپ نے استخارے کا فرمایا، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام بھائی آپ کا کالا یرقان کا آپ نے مسئلہ بیان کیا، آپ کو روحانی علاج ہم پیش کریں گے۔ آپ اسلامی بھائی کاغذ اور قلم ساتھ رکھیے، اور جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں وہ آپ اپنے پاس لکھ بھی لیجیے گے۔ جی حضور۔ ہمارے فیصل بھائی کے لیے اور ہمارے امین بھائی، ان کے دو مسئلے ایک ساتھ ہیں، جیسے کاروبار کے حوالے سے 41 مرتبہ یا اولو یا اولو یا اولو، اس کا وظیفہ اگلی دے دیا گیا تھا سوال کے جواب میں، تو آپ کو بھی بتا دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے امین بھائی ہیں جنہوں نے یرقان کی شکایت کی، یرقان کے لیے پارہ 30 سورہ بینہ، یہ کسی اچھے لکھنے والے سے آپ لکھوا لیں، اعراب لگانے کی ضرورت نہیں، ایک تعویذ بنا کر پہن لیں، اور دوسرا زعفران کے رنگ سے اسے آپ لکھیں، اس میں اعراب وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کو آپ 40 دن تک اس تعویذ کو پئیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اسلامی بھائی نے بھی یرقان کا ہی اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ بھی اس پر عمل کریں۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے پر یرقان کا اتارا بھی ہوتا ہے، تو قریب ہی یہی فیضان مدینہ آپ کے شہر میں جہاں کہیں بھی ہو آپ یا بستہ ہو، وہاں حاضری دے دیں، اور یرقان کے لیے اتارے کے لیے جو سامان درکار ہوتا ہے وہ معلوم کر لیں، اور مزید تعویذات اور پلیٹوں وغیرہ کا عمل بھی ہوتا ہے جو کہ انتہائی مطلب کہ مفید تک ہوتا ہے، تو آپ اسے بھی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیماریوں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت کی دولت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے بھی کیے گئے۔ زاہد بھائی آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، ملا ہے، تو روحانی علاج آپ اس کا سماعت فرما لیجیے۔ عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو، یہ وظیفہ یا رزاقو 550 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شکیل بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ نظر بد کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ نظر بد دور ہو جائے اس کا سب سے پہلے آپ روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، اور امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر 219 پر یہ نظر بد کا ختم کرنے کے لیے روحانی علاج لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 219 پر۔ تو نظر بد جس کو لگی ہوئی ہو اس کو چاہیے کہ پارہ 29 سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 51، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51،
یہ وقتاً فوقتاً پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے بیماری کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ کہ وہ بیماری جو ہے تو آپ کی دور نہیں ہو پا رہی، عرصہ دراز سے آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں، تو بیماری آپ کی دور ہو جائے، بیماری جاتی رہے، اس کا بھی روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ سورۃ الفاتحہ، بہت زبردست اس کے فضائل ہیں، اس کی خوب رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، تو آپ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، تو کتنا بہترین آپ کو روحانی علاج پیش کیا گیا کہ آپ سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اس کا پڑھنے کا اور دم کرنے کا جو وقت ہے وہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہے، تو یہ آپ عمل کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ اس کے بعد امین بھائی، روحانی علاج تو آپ نے سماعت فرما لیے، اپنے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے استخارہ آپ کا کیا گیا، آپ کے ساتھ بیماری اور وقتی آزمائشوں کا سلسلہ ہے، اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آزمائشیں بھی دور فرمائے، آپ کو بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل جلد سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشمیر ہو رہا ہوں پہ یہ استخارہ کرانا تھا، محمودہ پروین، ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی، یہ درد بہت رہتی جسم میں۔ محمودہ پروین کا استخارہ کروانا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد خلیل ہے، بشیرہ بی بی جی۔ باہر دبئی جانے کے لیے 1 سال ہو گیا ٹرائی کر رہا ہوں، کوئی سیدھا کام نہیں ہو رہا۔ دبئی جانے میں رکاوٹ ہے، دیکھ لیتے ہیں آپ کا دبئی جانا بہتر ہے یا نہیں خلیل بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام اعجاز علی، والدہ کا نام مریم۔ میری لگی لگائی روزی تھی، اس سے جواب مل گیا۔ اب جدھر بھی جاتا ہوں ڈیوٹی کے لیے تو خالی جواب ہی ملتا ہے، کہیں کوئی آسرا نہیں ملتا مجھے، تو اس کے لیے مجھے استخارہ کرانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بے روزگاری دور فرمائے۔ اعجاز علی بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ جی میرا نام محمد اقبال ہے، میری ماں کا نام سلمہ کوثر ہے۔ 4 ماہ سے میں گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں نوکری نہیں مل رہی۔ محمد اقبال بھائی، جلد آپ کو حلال و آسان روزگار میسر آ جائے، آپ کو ملازمت مل جائے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اعجاز علی بھائی کا استخارہ آپ نے فرمایا، اقبال بھائی ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی نوکری نہیں لگ پا رہی، نوکری نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، ان کو ایسا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے جس سے جلد ان کو حلال و آسان روزگار میسر آ جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مایہ ناز رسالہ چڑیا اور انداز صاحب، اس کے اندر یہ عمل لکھا ہوا ہے، ملازمت ملنے کا عمل ہے۔ اس میں یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر نماز میں جو بھی آپ صورتیں پڑھیں اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، یہ 182 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تحصول مراد یہ وظیفہ پڑھتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے۔ یاد رکھیے کہ پریشانی از رحمت ہوتی ہے بسا اوقات، تو آپ گھبرائیے بھی نہ، کوشش جاری رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات ہیں، اخلاقی حوالے سے بھی کوئی ایسے معاملات ہیں تو اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ بسا اوقات کوئی آزمائش اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ بندے کے خود ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ آپ دعوت اسلامی کے
सुन्नत बड़े इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत भी करते रहिए, वहाँ होने वाली दुआओं में शरीक भी होइए, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में भी शिरकत कीजिए और तावीज़त अत्तारिया भी आप वसूल ले लीजिए फ़ी सबीलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, उनके इस्तिखारे किए गए, महबूदा परवीन के साथ बीमारी का इशारा मौसूल हुआ है। जिस्म में दर्द की तकलीफ़ की शिकायत की गई थी इनके हवाले से। इनको चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते या गनियू या गनियू या गनियू का विर्द ये करती रहें। अल्लाह ने चाहा तो जिस्म के दर्द तकलीफ़ों से इनको आराम रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। खलील भाई, आपके लिए दुबई जाना फ़िलहाल आपके लिए बेहतर नहीं आ रहा। दुबई जाने के हवाले से मना की तरफ इशारा आ रहा है। एजाज़ अली भाई, आपका भी इस्तिखारा किया गया, रूहानी इलाज बताया गया था, वो रूहानी इलाज उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। आपके साथ भी कोई अमलियात, जादू, बंदिश वगैरह के मामलात का इशारा नहीं आ रहा। मुलाजमत मिलने में जो भी रुकावटें आ रही हैं, ये वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये वक्ती आजमाइश दूर हो जाएगी। वो मुलाजमत मिलने के हवाले से आपने एक रूहानी इलाज इरशाद फरमाया, और दोबारा आप इरशाद फरमा दीजिए। अमीर सुन्नत का माया नाज़ रिसाला चिड़िया और अंदाज सांप, इसके अंदर ये अमल लिखा हुआ है, मुलाजमत मिलने का अमल है। इसमें ये कि 2 रकत नफल पढ़नी है, फिर नमाज में जो भी आप सूरतें पढ़ें, इसमें कोई कैद नहीं है। 2 रकत नफल पढ़ने के बाद फिर 182 मरतबा या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, ये 182 मरतबा पढ़ना है। और ताहुसूल मुराद ये वजीफ़ा पढ़ते रहिए। फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ मांगे, जो रोता है उसका काम होता है। सुभान अल्लाह, जो रोता है उसका काम होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला